حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آئے۔ یہ قبیلے دوست کے سردار تھے اور نواحِ یمن میں اس کے خاندان کے رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل رضی اللہ عنہ بذات خود شاعر اور دانشمند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت تواضع کی۔ طفیل رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے نکلا ہے، اس سے ذرا بچ کے جانا۔ یہ اس طرح جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے کام ابتر کر دیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے قوم پر بھی ایسی ہی کوئی مصیبت پڑے، اس لیے ہماری پرزور نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا اور نہ اس سے بات کرنا اور نہ اس کی بات سننا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن نشین کر دیے کہ جب میں کعبہ میں جانا چاہتا تھا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ میں گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ خدا کی مشیت تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچی، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام پڑھ رہا تھا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں اور اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا وگرنہ نہیں۔ میں نے ارادہ کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس چلے، میں پیچھے ہو گیا۔ جب وہ مکان پر حاضر ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا کہ میں وہاں سے مکہ آیا اور لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ شاعر ہے، اور عرض کیا آپ مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ بخدا میں نے ایسا پاکیز کلام کبھی سنا ہی نہیں تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا ہے۔ الغرض طفیل رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو ہدایت دے دیتے ہیں۔